جو مہینہ ہوتا ہے اس کے بعد ربیع الثانی 2 مہینے تک پورے ملک میں میلاد ہوتی ہے، میلاد منائے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ روز بروز بستی کی جانب نہیں جا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو وہ ہستی ہے جن کے آنے سے کائنات میں نور پھیل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے جن کی محنت سے، جن کی کئی سال شب و روز محنت سے پورے کائنات دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا. جن کی محنت کو، جن کے انقلاب کو ایک دنیا مانتی ہے. صرف مسلم نہیں، نان مسلم اسکالر، فلاسفر، ریسرچرز مانتے ہیں کہ ان سے بڑا انقلاب، ان سے بڑی محنت اور تحریک دنیا میں آج تک نہیں چلی. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں جو ویلکم another guest, Mr. Nabil Yusufani, is the great social worker of Bangladesh. Nabil Shah, welcome you very much. تو ہم کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے سے ہماری نفسیات کے اثر بھی نہیں پڑتا، ہمارے ذہنوں کے اثر بھی نہیں پڑتا، ہمارے رویوں کے اثر بھی نہیں پڑتا؟ کیوں ہم جب ریلی میں نکالتے ہیں تو وہاں پہ ہم ایک دوسرے سے گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ظاہر کو اپنے یوں کہنے کے گرہ باندھ دیے کہ ہمیں صرف اپنے دین کا، اپنے شریعت کا، اپنے نبی کی سیرت کا ظاہری جو حصہ ہے، جو آسان بھی بہت ہے، وہ ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. کیا ہے وہ؟ میلاد منا لو، نعتیں پڑھ لو، نعتوں کا کمپٹیشن کروا لو، اس طرح کی چیزیں کر لو، اللہ اللہ فیصلہ آپ کو جنت مل جائے گی. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ایک سوشل انقلاب برپا کرنے کے لیے، ایک سماجی تحریک چلانے کے لیے، ان کو ہم نے یکسر بھلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ دو، راستوں کو ان کا حق ادا کرو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے 24 گھنٹے دوسروں کو تکلیف دینے میں گزرتے ہیں. راستوں کو ان کا حق ادا کرو کا مطلب کیا ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے آپ ہٹا دو. ہٹانا تو دور کی بات ہے، اگر ہمیں کوئی راستہ صاف نظر آ جاتا ہے، سڑک صاف نظر آتی ہے تو ہم جیب سے اپنی کچرا نکال کے وہ پھینک دیں تاکہ دوسروں کو تھوڑی تکلیف ہو تو ہمیں مزہ آتا. تو بہرحال باتیں بہت ہیں، تقریر لمبی ہو جائے گی. میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو سلیبس آپ کو دیا ہے اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلو میں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی جو معاشرت کے لحاظ سے جو سوشل ویلیوز ہیں ہماری، ان کو اجاگر کرنا. دوسرا میں نے جو رکھا تھا اس سلیبس میں، کمپٹیشن میں، وہ ہم نے رکھا تھا پولیٹیکل انفراسٹرکچر آف دی کنٹری، اسٹیٹ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا سیاسی انفراسٹرکچر کیا ہے. اس پہ میں زیادہ بات کروں گا تو پولیٹیکلی کافی کلیشز ہو سکتے ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ کہ ہم نے آپ کو پاکستان کی جو سیاسی انفراسٹرکچر ہے، جو نیشنل اسمبلی کس طرح کام کرتی ہے، پاکستان کا آئین کس طرح، آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں آئین میں، وہ سارا سلیبس ہم نے اس طرح کر دیا تھا. حالانکہ مجھے منع کیا گیا تھا، مجھے تھوڑا بہت اس میں ڈسکریج بھی کہیں سے کیا گیا تھا کہ آپ یہ بچوں کو کیا پڑھانے جا رہے ہیں. آپ بچوں کو میتھ پڑھائیں، آپ بچوں کو کمپیوٹر پڑھائیں، آپ بچوں کو جنائیں، آپ بچوں کو اچھا سنائیں، جسے کہتے ہیں نا کہ راوی چین ہی چین لکھے، ایسی باتیں بتائیں، ایسی تعلیم دیں جیسے راوی چین ہی چین لکھے. یہ کیا آپ سیرت النبی کا وہ پہلو پڑھا رہے ہیں جس سے ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گا. ہمیں ایک دوسرے کے حقائق ادا کرنے پڑیں گے، ہمیں ایک دوسرے کے فرائض پورا کرنے پڑیں گے، حقوق ادا کرنے پڑیں گے. یہ کون سا آپ now I'm going to start the program. ارادے جن کی پختہ ہو، جن کی پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو، وہ کلاتر سے سب سے پہلے آئل کا